इमरजेंसी बुनियादों पे आप लोगों की शिरकत यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। जैसे आज के हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मतलब यही था कि हमें परसों इल्म हुआ, पता चला उस वक्त जब एटीसी कोर्ट यहाँ क्वेटा के एटीसी कोर्ट 2 जो उसका जज है उन्होंने यहाँ पे वारंट इशू करते हुए सरदार अख्तर मेंगल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायद के उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसकी मालूमात को इकट्ठा करना है और कोर्ट में पेश करना है, उसके वारंट जारी किए थे। वो भी हमें वहाँ के जो वज़ारत के ऊपर जो गदावत है, तहसीलदार है, वहाँ से पता चला कि हमारी पार्टी के सरबरा सरदार अख्तर मेंगल साहब के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है, जो FIR नंबर 65 यहाँ CTD थाने क्वेटे के अंदर जो हम जब मारन बलोच समेत जो बलोच कम्युनिटी की जो क़यादत को गिरफ्तार किया गया था, गैर आईनी तरीके से उसको नजरबंद किया गया था, उसके खिलाफ पार्टी ने एक फैसला किया कि लॉन्ग मार्च वट से लेके क्वेटा तक आए। लेकिन वो जब 28 तारीख को हम लखवास पहुंचे तो इससे पहले जो क्वेटे से जितने भी यहाँ के क्वेटे के आवाम थे, पार्टी के वर्कर्स थे, क़यादत थी जो इस्तिकबाल के लिए आए थे, उन पे सरबराह मोहम्मद खान अचगई समेत ये जितने भी सरबराह थे, तारिक इंसाफ की क़यादत जो था और वहादत मुस्लिमीन के सरबराह, वो सब वहाँ पे आए, इज़हार यकजहती किया करके। उसी दौरान ये जो FIR दर्ज हुई है कि सरदार अख्तर मेंगल साहब ने वहाँ पे एक इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में जिस तरह उन्होंने डॉक्टर मारंग बलोच, बीबो बलोच समेत ये गुजादी शाहजी बलोच जितने भी लोग गिरफ्तार थे, इनके हवाले से उन्होंने बातें कही और इनकी जिम्मेदारी वो कहते हैं कि सरदार अख्तर मेंगल साहब ने रियासत पे, हुकूमत पे डाली, और बलूचिस्तान में मौजूदा जो सूरत हाल है वो उसकी तमाम जिम्मेदारी उन्होंने इस पे डाली। और साथ ही साथ तो सरदार अख्तर मेंगल साहब ने जो खुदकुश हमला वहाँ पे हम धरने पे हुआ, कहते हैं उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने रियासत और हुकूमत पे डाली। इसके ऊपर उन्होंने दहशतगर्दी का मुकदमा सरदार अख्तर मेंगल साहब के खिलाफ दर्ज किया गया। अब आप अंदाजा लगाए कि एक पार्टी के सरबराह जो पुरअमन जमहूरी कौमी सियासत पे यकीन रखते हैं, और आज से नहीं उसका वालिद साहब सरदार अताउल्लाह खान मेंगल साहब, जिस इस सरजमीन के लिए, इस सूबे के लिए, बल्कि पाकिस्तान के तमाम महकूम अक़वाम के लिए इसकी एक जदोजहद रही है, कुर्बानी रही है, उसका फर्जंद जो पार्टी का सरबराह है वो इतना भी इंटरव्यू में नहीं कह सकता, उस पर पाबंदी है कि बलूचिस्तान में हमारे बहनों, हमारे बच्चों के साथ
اور ایف آئی آر بھی ان کے خلاف. تو کل جب پرسوں رات کو یہ معلومات ہوئی، ہم کل اے ٹی سی کورٹ میں کل انہوں نے ایئرنگ رکھی ہوئی تھی، ہم اس کے پاس گئے، ہماری لیگل ٹیم وہاں پہ گئے کہ ہم معلومات کر سکیں کہ 87 اور 88 کی کارروائی اس وقت کی جاتی ہے جب آپ نوٹس جاری کرتے ہیں، اخبارات میں اشتہار دیتے ہیں، اور کوئی بندہ جو ہے دانستہ طور پہ وہ مفرور ہو یا کورٹ آنے نہیں چاہتا ہو دانستہ طور پہ، تو پھر اس کے خلاف جو 88 88 کی کارروائی کی جاتی ہے. یہ ایک پروسیجر ہے قانونی. یہ وہ رپورٹ کیا ہے، کل وہ جج بھی آنس رہا تھا اور ہم بھی آنس رہے تھے کہ رپورٹ یہ ہے کہ اختر بیگم صاحب کو ہم نے کئی جگہ پہ ڈھونڈا، وہ ہمیں دانستہ طور پہ وہ اپنے چھپا ہوا ہے اور وہ کورٹ آنے سے خطرہ ہے، ہمیں ہمارے ساتھ کوئی تعاون کر رہا ہے. یہ جب جو 31 مارچ کا ایف آئی آر ہے. اس کے بعد سردار اختر جان مینگل صاحب 2 دفعہ ہائی کورٹ آئے تھے. ایک دفعہ جب اس کی سفری پابندی اس پہ لگی تو انہوں نے وہاں پٹیشن دائر کیا، ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ بار سے خطاب کیا، وہاں پہ آئے. اچھا 31 کے بعد 2 تاریخ کو 2 مئی کو ہمارا جلسہ ہوا، جو آپ تمام حضرات جس میں زیادہ تر آپ اس کے میں شریک تھے، اور وہ کہتے ہیں وہ کوئٹے سے دانستہ طور پہ اپنے کو غائب کیا ہوا، اور یہ ایف آئی آر ہے، اور یہ ہماری عدالتی سسٹم ہو گیا. اور یہ ہماری یہاں پہ یہ جو نئے سی ٹی ڈی وغیرہ متعارف کرایا ہے، جو صرف اس لیے کہ جو بھی روزانہ کی بنیاد اور جتنی بھی زیادہ باتیں ہیں ہر رات کی وہاں پہ چادر چھاتی پر کی اس وقت کر کے گھروں میں چلے جاتے ہیں. جس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا یا گھر سے اٹھائے، یعنی اب یہ روی اب کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے خلاف اگر احتجاج کرے اپلیکیشن دیا کورٹ میں، تو وہاں پہ چلا کہ ایک اور ایف آئی آر ہے آپ لوگوں کے خلاف، سب جو کڑے اس میں اکثر آپ بھی شامل ہیں. میں نے کہا ہمیں تو آج تک پراپرلی ایف آئی آر ابھی تک ہمیں نہیں مل دے رہے، جو آفیشیل ایف آئی آر ہے جو اٹیسٹڈ کاپی ہو، یہ ہم نے کسی طریقے سے نکالا. اور یہ ایف آئی آر ہوا ہے وہی 2 تاریخ جو جلسہ ہوا ہے 2 مئی کو، اسی دن کا ایف آئی آر ہے جو ابھی تک ہمیں ہمارے علم میں نہیں ہے. روزانہ ہم تو عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے، کچہری میں موجود ہے. ہمارے یہ جو ساتھی ہے، میرا غلام نبی بری صاحب ہے، اپنا آغا حسن صاحب ہے، یہ جو اس ایف آئی آر میں شامل ہے، ملک صاحب ہے، یہ ڈاکٹر علیہ وکرم، یہ گزشتہ 1 مہینے سے مسلسل پروگرام ہو رہا ہے. یہ ہمارے 2 تاریخ کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہر روز پروگرام ہے. لیکن وہ کہتے ہیں یہ ادھر کوئٹے میں اویلیبل نہیں ہے اور پتہ نہیں کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں. یہ تو ہم نے جس طرح ابھی وہ چالان جو ہے کل وہ شاید وہ چالان پیش کرے وہاں پہ کہ یہی رپورٹ ہے کہ جس طرح سردار اختر مینگل صاحب کے خلاف، اور اس ایف آئی آر میں پھر وہ نام میں وہ نام آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارے آپ کے سامنے جو ہے، یہ شکیلہ بلوچ نوئی جو ہے، یہ خواتین